وراثت افسانہ از قلم کرن مشتاق۔ امی بھوک لگی ہے، وہ منی کو سلا رہی تھی جب مزمل اندر داخل ہوتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، فریج سے کچھ نکال کر کھا لو۔ اس کو آہستہ بولنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا۔ امی فریج بند ہے، مزمل نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ اس نے کچن میں جا کر دیکھا تو واقعی فریج کو تالا لگا ہوا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ تبھی بھابھی کچن میں داخل ہوئیں۔ بھابھی فریج کی چابی کدھر ہے؟ کیوں؟ وہ مزمل کو بھوک لگی ہے، اس سے پہلے اس سے کسی کی وضاحت نہیں مانگی تھی۔ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولی، یہ مزمل کو کچھ زیادہ ہی بھوک لگتی ہے، جب دیکھو اس کا منہ چلتا رہتا ہے۔ دوپٹے سے بندھی چابی سے فریج کھولتے ہوئے بھابھی نے کہا، یہ لو۔ ڈبل روٹی کا ایک پیس اسے پکڑا کر بھابھی چلی گئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے پیس کو حیرت سے دیکھا۔ وہ مزمل کا ہاتھ پکڑے ابھی گیٹ سے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ اسے منی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے اندر کی طرف بھاگی۔ اس نے اندر آ کر دیکھا تو منی نیچے گری ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے منی کو اٹھایا۔ شکر ہے اس نے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ منی کو سلانے کے بعد وہ بھابھی سے بات کرنے کے لیے ان کے کمرے میں گئی۔ بھابھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ وہاں منی نیچے گری ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا تیز لہجے میں بولی۔ اسے بھابھی سے یہ امید نہ تھی، اگر وہ نہ آتی تو۔ دیکھو ردا بی بی، میں کوئی اتنی فارغ نہیں ہوں کہ تمہاری بیٹی کو سنبھالتی پھروں۔ خود تو سیر سپاٹے کو نکل پڑتی ہو اور مجھے باتیں سنا رہی ہو، بھابھی غصے سے بولی۔ بھابھی میں مزمل کو اسکول سے لینے گئی تھی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں؟ آواز اس کے حلق میں پھنس گئی۔ وہ کب ایسی باتوں کی عادی تھی؟ او بی بی معاف کرو مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے تمہارے بچے۔ ایک تو ان کو اپنے گھر میں رکھیں، اوپر سے میڈم کی باتیں بھی سنیں۔ آخری الفاظ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے کہے۔ وہ اپنی جگہ جم گئی۔ وہ دو بہن بھائی تھے، ان کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ ابا اماں نے ان دونوں کی شادی اپنی زندگی میں ہی کر دی تھی۔ بھائی کی شادی پھوپھوزاد سے ہوئی تھی اور اس کی شادی ابا نے اپنے مرحوم دوست کے بیٹے احمد سے کی تھی۔ احمد کے والدین بھی حیات نہ تھے، صرف اس کے جیٹھ اور دیور تھے جو شادی شدہ تھے۔ شادی کے بعد وہ دونوں احمد کے ذاتی گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ردا کو زندگی اور بھی حسین لگنے لگی۔ احمد نہ صرف اس کا خیال رکھتا تھا بلکہ اس کے میکے والوں کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ جب اماں ابا کا انتقال ہوا تو اسے لگا کہ اس کا میکا ختم ہو گیا ہے، لیکن بھائی نے اس کے میکے کا مان قائم رکھا۔ وہ اور احمد جب بھی بھائی کے گھر جاتے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر جاتے۔ جب وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لیتی تو بھتیجے بھتیجی کے لیے بھی ضرور کچھ لیتی۔ اکثر بھابھی اس سے قرض لیتی لیکن کبھی واپس نہیں کیا۔ بھابھی ہمیشہ کہتی تھیں کہ تمہارے بھائی کی اچھی تنخواہ نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر پاتی، تو اس کے آنے پر اہتمام کرنا تو دور کی بات ہے۔ وہ ہنس کر کہتی کہ اس سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ان کا پیار ہی کافی ہے۔ پھر پتہ نہیں ان کی خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ احمد کو کینسر ہو گیا۔ اس نے تمام بچوں جمع پونجی احمد کے علاج پر لگا دی، گھر تک بیچ دیا، مگر احمد نہ بچ سکا۔ وہ اس کو اور بچوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ سسرال والوں نے احمد کے انتقال تک اس کا ساتھ دیا، پھر انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ پھر میکے میں آ گئی۔ شروع میں بھابھی کا رویہ بہتر تھا، پھر پتہ نہیں کیوں خراب ہو گیا۔ بھائی صبح کے جاتے شام کو آتے، ایسے میں وہ انہیں کیا پریشان کرتی۔ بھابھی کا موڈ ٹھیک رکھنے کے لیے اس نے گھر کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ مزمل کو سکول لے جانے اور واپس لے آنے کے اوقات میں وہ منی کو بھی ساتھ لے جانے لگی۔ بھتیجی اور بھتیجی کو وہ خود پڑھاتی تھی۔ اگر کبھی بچے آپس میں لڑ پڑتے تو وہ مزمل کو ہی ڈانٹتی، پھر بھی بھابھی خوش نہ تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، دونوں نے مل کر مزمل کو دھکا دیا، مزمل کا سر پھٹ گیا۔ تب پہلی دفعہ اس نے دونوں کو ڈانٹا، اس کے جواب میں اسے لاجواب کر دیا۔ اس کی بھتیجی بولی، ایک تو ہمارے گھر میں رہ رہی ہیں، اوپر سے ہمیں ہی ڈانٹ رہی ہیں، ہمارے گھر سے نکل جائیں۔ تم نے میرے بچوں پر ہاتھ اٹھایا، تمہاری اتنی ہمت۔ اس سے پہلے وہ بھابھی سے بات کرتی، بھابھی خود اس کے پاس پہنچ گئی۔ ان کے اس الزام پر اس کا دماغ گھوم گیا، یعنی حد ہی ہو گئی۔ میں نے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، صرف ڈانٹا ہے، وہ بھی اس لیے کہ انہوں نے مزمل کو دھکا دیا ہے۔ اس کا سر پھٹ گیا، ابھی ڈاکٹر کو چیک کروا کے آئی ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی، تو بی بی تمہارے بیٹے نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ بھابھی کسی طور اپنے بچوں کی غلطی ماننے کو تیار نہ تھی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ مزمل بہت تمیزدار بچہ ہے۔ ہاں بھائی، ایک تم تمیزدار، ایک تمہارے بچے، ہم سب تو جاہل ہیں۔ وہ جاہل عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر بول رہی تھیں۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جو اس کے آگے پیچھے بچھی رہتی تھی۔ اب بہت ہو گیا، بھائی سے بات کرنی پڑے گی، اس نے دل میں سوچا۔ 2 دن سے بھابھی اور اس کی بات چیت بند تھی۔ آج ناشتے کے ٹیبل پہ اس نے بھائی سے بات کرنے کا سوچا۔ بھائی میں آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ میں نے بھی کچھ کہنا ہے تم سے، بھائی جواباً بولے۔ آپ پہلے کہہ دیں۔ ردا تم مزمل کو اسکول سے ہٹوا لو، میں اتنی فیس نہیں ادا کر سکتا۔
بھائی مزمل کے 2 مہینے بعد فائنل ایگزامس ہیں، اس کا پورا سال ضائع ہو جائے گا، وہ پریشانی سے بولی۔ بھائی کو آخر کیا ہو گیا تھا؟ تو وہ کون سا پی ایچ ڈی کر رہا ہے جو سال ضائع ہونا کوئی بڑی بات ہے؟ بھابھی نخوت سے بولی۔ بھائی پلیز 2 مہینوں کی بات ہے، پھر میں مزمل کو فوراً بھتیجے والے اسکول میں داخل کروا دوں گی۔ بھابھی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بھائی سے بولی۔ او بی بی، بتایا ہے نا کہ پیسے نہیں ہیں، تمہیں کس نے کہا تھا کہ مرتے ہوئے شوہر پر سارا پیسہ لگا دو؟ بھابھی کے اس طرح کہنے پر اس نے بھائی کی طرف دیکھا، شاید وہ کچھ کہہ دیں، لیکن بھائی یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ فواد کے سکول میں بھی مزمل کا داخلہ ممکن نہیں ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ ساری رات وہ سو نہ سکی، مستقبل کا سوچ کر اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ بھائی بھابھی ہمیشہ یہ کہتے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن یہاں رہتے ہوئے اسے اندازہ ہوا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ بھائی بھابھی کا رویہ دیکھ کر اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اب یہاں زیادہ دن تک نہیں رہ سکتی۔ اگر لوگوں کے خوف سے وہ ان لوگوں کو رہنے بھی دیں تو ان کا سلوک، اگر وہ اسکول اور ٹیوشن بھی پڑھاتی ہے تب بھی بچوں کی فیس اور باقی خرچہ یہ سب مشکل ہے، تو وہ کیا کرے؟ آخر تبھی اس کے ذہن میں خیال آیا، مجھے وراثت سے اپنا حصہ چاہیے۔ ناشتے کے ٹیبل پر وہ اچانک بولی۔ جواباً بھائی بھابھی نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ارے ردا بیٹا، تم تو ناراض ہی ہو گئی، تمہارے بھائی تو ساری رات نہیں سو سکے، تمہیں ناراض جو کر دیا تھا انہوں نے۔ بھابھی سنبھل کر بولی، ساتھ ہی بھائی کو بھی کوہنی ماری کہ آپ بھی کچھ بولیں۔ ہاں بیٹا، تمہاری بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ بھائی جلدی سے بولے، وہ اگر پہلے والی ردا ہوتی تو ضرور ان کی باتوں میں آ جاتی، لیکن اب نہیں۔ بھائی مجھے میرا حصہ چاہیے، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی۔ اور اگر نہ دیں تو؟ اب بھابھی اپنے اصل روپ میں آ چکی تھی۔ 1 منٹ نہیں لگایا آپ نے اپنے اوقات دکھانے میں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تمیز سے بات کرو، بڑی ہیں تم سے، بھائی نے غصے سے کہا۔ چلیں تمیز سے کہہ رہی ہوں، مجھے میرا حصہ دے دیں، نہیں تو میں کیس کر دوں گی۔ شرم کا مقام ہے، باپ جیسے بھائی پر تم کیس کرو گی، اور بی بی کیس کرنے کے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ بھابھی استہزائیہ انداز میں بولی۔ بھائی تو بیگم کو آگے کر کے تماشا دیکھ رہے تھے، اسے اپنے ماں جائی سے یہ امید نہ تھی۔ آنسو اندر دھکیل کے وہ مضبوط انداز میں بولی، احمد کے ایک دوست وکیل ہیں، وہ یہ سب کیس بغیر فیس کے لڑنے کو تیار ہیں، اس دنیا میں اچھے لوگ باقی ہیں۔ آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے، کیونکہ آج ہم لوگ مزمل کے بنائے ہوئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، میرا اپنا گھر۔ جب میں بھائی کے گھر سے نکلی تھی تو اس کے بعد بھی زندگی آسان نہ تھی، تمام رشتہ داروں نے مجھ سے تعلق ختم کر دیا، کیونکہ میرے اس قدم سے ان کی لڑکیاں بھی باغی ہو سکتی تھیں۔ تمام رشتہ داروں نے۔ میں نے ایک چھوٹے سے محلے میں کپڑوں کی دکان کھول لی، میں سستے سے سستا کپڑا خریدنے کے لیے پورا شہر گھومتی، ساتھ منی بھی ہوتی، لیکن میں گھبرائی نہیں، مجھے اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا تھا۔ کیا ہوا اگر مجھے اپنے اپنوں نے چھوڑ دیا؟ مجھے ایسے اپنے چاہیے بھی نہیں جو مجھے اپنے حق سے محروم کرنے کی کوشش کریں، جو مجھے میرے رب نے دیا ہے، کیونکہ یہ معاشرہ اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے ہم عورتوں سے قربانی مانگتا ہے۔ کیوں ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ذلت سہ لو لیکن اپنا حق نہ لو؟ میں نے اپنا حق لیا ہے، تبھی تو میرے بچے آج عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، نہ خود پہ برداشت کریں۔ امی چلے نا، بھائی گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں۔ منی کی آواز پر اس نے ڈائری بند کر دی اور باہر چل پڑی، جہاں ایک اچھی زندگی اس کی منتظر تھی۔